السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ سب کو عربی کا اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیثیں سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، جس میں سے ایک جنازہ میں شریک ہونا بھی ہے۔ خلاصہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اسے نہیں معلوم کہ بستر میں کیا ہے۔ ایک نفلی عمل کی فضیلت، نیکی کے ارادہ پر بھی ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے نیک کام کرنے کی نیت کی لیکن وہ کام نہ کر سکا، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے نیک کام کرنے کی نیت کی لیکن وہ کام نہ کر سکا، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک گناہ کے بارے میں، غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ برے آدمی کی علامتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں برے آدمی کی علامت ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ نکلے ایسا شخص۔ دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرمی نہ پڑے ایسے والا شخص۔ آرزو کا لمبا ہونا، یعنی دنیا کی لالچ ہونا اس کو، یعنی اللہ کا خوف قدر ڈر ڈھاک نہیں ہونے والا انسان، اور دوسروں کے لیے رحم نہیں کرنے والا شخص، اور لالچی آدمی، دنیا کا لالچ زیادہ ہو ویسے آدمی۔ جنت میں سب سے زیادہ عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ عزت اس شخص کی ہوگی جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ دھوپ سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں
بیٹھنے سے بچو اس لیے کہ اس سے کپڑے خراب ہو بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو اس لیے کہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور پسینہ کی بدبو پیدا ہوتی ہے اور دبے ہوئے مرض ابھرتے ہیں، یعنی زیادہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر کبھی دو بھائیوں کے درمیان کچھ کھٹ پٹ ہو جائے تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دانت اللہ کی نعمت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر دوسرے نئے دانت دیتے ہیں جو پہلے دانتوں سے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا اچھا انتظام کیا ہے، ماشاءاللہ۔ سود سے بچنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ فائدہ: سود لینا دینا، کھانا کھلانا یا کسی بھی طرح استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ پر بڑی سخت سزا آئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر سود لین دین سے بچنا فرض ہے۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ اللہ حافظ۔